السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے پاکستان آیا بھارت پنہاں۔ ناظرین، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات جدید جغرافیائی سیاست کے سب سے پیچیدہ اور متنازع تنازعات میں سے ایک ہے۔ کئی سالوں سے جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ممالک متعدد جنگوں، سرحدی تنازعات اور سیاسی محاذ آرائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ جہاں جموں کشمیر تنازع ایک اہم نقطہ ہے، اگرچہ دونوں ممالک اپنا بیانیہ رکھتے ہیں، لیکن معلومات کو پیش کرنے یا دبانے کے لیے جو طریقے استعمال کرتے ہیں وہ نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ پاکستان کو اکثر شواہد ظاہر کرنے، معلومات فراہم کرنے اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے زیادہ رضامند دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان پر اکثر انسانی حقوق، کشمیر اور فوجی کارروائیوں جیسے حساس موضوعات میں بیانیے کو کنٹرول کرنے، رسائی کو محدود کرنے اور اہم معلومات چھپانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی میڈیا اور تیسرے فریق کے مبصرین کا خیر مقدم کرنے کی مسلسل کوششیں کی ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ شدید تنازعات کے دور میں، چاہے سرحدی تصادم کے نتیجے میں ہو یا ہندوستان کی طرف سے متوقع حملے کے بعد۔ پاکستانی حکام نے اکثر صحافیوں، سفارتکاروں اور بین الاقوامی تنظیموں کو ان مقامات کا دور کرنے، شواہد کی جانچ پڑتال کرنے اور آزادانہ جائزہ فراہم کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ یقیناً یہ ہندوستان کے طریقوں سے متصادم ہے، جہاں اکثر معلومات کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی شفافیت کی ایک قابل ذکر مثال 2019 میں بالا کوٹ کے فضائی حملے کے بعد سامنے آئی۔ بھارت نے پاکستان کے جیش محمد کے تربیتی کیمپ پر کامیابی سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ بھارتی نیم فوجی دستوں کے 40 ارکان کو ہلاک کرنے والے پلوامہ حملے کے جواب میں دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تاہم پاکستانی حکام فوری طور پر غیر ملکی صحافیوں کو ہوائی حملے کی مبینہ جگہ پر لے گئے، جنہوں نے رپورٹ کیا کہ حملے کا کوئی نمایاں نقصان نہیں ہوا اور وہاں دہشت گردوں کی موجودگی کے آثار نہیں ملے۔ پاکستان نے فوٹوز، ویڈیوز اور سیٹلائٹ شواہد پیش کیے جو کسی بھی نقصان کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، ہندوستان کے بیانیے کو کمزور کرتے ہیں اور ہندوستانی حکومت کے دعووں کا جواب فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح 2025 میں پہلگام پر حملے کے بعد، جسے ہندوستان نے فوری طور پر پاکستان میں مقیم عسکریت پسندوں سے منسوب کیا، حکومت پاکستان نے متعدد اعلامیے جاری کیے جن میں اس کے ملوث ہونے کی تردید کی گئی اور بین الاقوامی اداروں سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے غیر ملکی صحافیوں اور سفارتکاروں کو علاقے کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی اور انہیں سلامتی کی صورتحال اور حملے پر فوج کی پوزیشن کا براہ راست جائزہ پیش کیا۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے صحافیوں نے مظفر آباد کے ان تمام مقامات کا دورہ کیا جن کو ہندوستانی میڈیا نے دہشت گرد کیمپوں کے طور پر منسوب کیا تھا۔ دورے کے دوران صحافیوں کو کیمپوں کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور انہوں نے ہندوستان کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ شفافیت کے اس معیار کو پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کے لیے اپنے عزم کو ظاہر کرنے، ایک ذمہ دار عالمی اداکار کے طور پر اپنی شبیہ کو بہتر بنانے کی کوششیں سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ہندوستان کے الزامات کے پیش نظر کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلسل اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC جیسے بین الاقوامی اداروں کے ذریعے آزادانہ تحقیقات کی وکالت کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں نپٹنے میں شفافیت کا یہ مستقل جذبہ پاکستان کی طرف سے اپنے بین الاقوامی امیج کو تشکیل دینے کے لیے سنجیدہ ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح طور پر اس کے برعکس ہندوستان اختلاف رائے کو دبا رہا ہے، میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور تنازعات والے علاقوں تک رسائی کو محدود کر رہا ہے، خاص طور پر کشمیر میں، جہاں کشمیری باشندوں کے خلاف اس کی فوجی کارروائیوں کی اکثر جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ میڈیا پر ہندوستانی حکومت کا کنٹرول ان واقعات کے بعد زیادہ واضح ہوتا ہے جو اس کی شبیہ کو خراب کر سکتے ہیں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ مواصلاتی نیٹ ورکس کی بندش، انٹرنیٹ تک رسائی میں رکاوٹ اور حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کی گرفتاریوں سمیت سینسرشپ کی وسیع استعمال نے بین الاقوامی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ہندوستان کے میڈیا پر قابو پانے کی ایک واضح مثال مقبوضہ کشمیر کی اصل صورتحال ہے۔ اگست 2019 میں آرٹیکل کی منسوخی کے بعد سے، جس نے کشمیر کو اس کی 370 خصوصی حیثیت سے محروم کر دیا تھا۔
ہندوستانی حکومت نے خطے میں میڈیا کو مکمل طور پر بند کر دیا، صحافیوں کو حراست میں لیا اور حقائق سامنے والوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ دریں اثنا بڑے پیمانے پر مظاہروں، شہری ہلاکتوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باوجود قومی میڈیا کے ذریعے پھیلانے والے حکومت کے سرکاری بیانیے میں نارمل حالات اور علاقے میں ترقی ہونے کی جھوٹی تصویریں پیش کی گئیں۔ کشمیر سے آزادانہ رپورٹوں کی کمی نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ اس صورتحال نے ہندوستان پر پریس کی آزادی کو دبانے اور خطے کی صورتحال کے بارے میں معلومات کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ ان تنظیموں نے منمانی گرفتاریوں، تشدد اور دیگر بدسلوکیوں کو دستاویزی شکل دی ہے، تاہم میڈیا کے جبر اور صحافیوں پر پابندیوں کی وجہ سے دنیا بڑی حد تک ہندوستانی حکومت کے سرکاری بیانیے سننے پر مجبور ہے، جو اکثر انسانی حقوق کی اصل صورتحال کی نفی کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیچیدگیوں میں اضافہ کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت بین الاقوامی تنظیموں جیسے اقوام متحدہ یا یورپی یونین کو کشمیر یا دیگر متنازع علاقوں سے آزادانہ تحقیقات کرنے کی اجازت دینے سے مسلسل انکار کرتی ہے۔ پاکستان کے برعکس جو بیرونی میڈیا کو مدعو کرتا ہے، ہندوستان نے واضح کیا کہ اپنے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس موقف نے اس تاثر کو ہوا دی ہے کہ ہندوستان کشمیر اور تنازعات کے دیگر علاقوں میں اپنے اقدامات کی حقیقی نوعیت کو عالمی برادری سے چھپا رہا ہے۔ تنازعات کے دوران عوامی تاثر کی تشکیل میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہندوستان کے معاملے میں میڈیا اکثر حکومت کی پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ میڈیا کے لیے پاکستان کے کھلے پن کو بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ غیر ملکی صحافیوں اور مبصرین کو صورتحال تک رسائی کی اجازت دے کر پاکستان الزامات کو چیلنج کر سکتا ہے اور تنازعات میں خود کو شکار کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اپنے میڈیا پینورما پر ہندوستان کے سخت کنٹرول نے آمریت کے الزامات کو جنم دیا ہے۔ الزامات پر تنقید کرنے والے صحافیوں کے خلاف حکومت کے اقدامات کی مثالوں نے خدشات کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ بڑے میڈیا گروپس کے ساتھ حکومت کے مضبوط تعلقات نے ہندوستان میں میڈیا کی آزادی کے بارے میں بھی خدشات کو جنم دیا اور لوگوں کا الزام ہے کہ حکومت میڈیا کو پروپیگنڈے کے آلے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کے برعکس قومی اور بین الاقوامی میڈیا پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے کسی بھی حصے کا دورہ کرنے کے لیے آزاد ہے، جبکہ وہی آزادی ہندوستان میں محدود اور نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں صورتحال بہت سنگین سے سنگین تر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میڈیا کی شفافیت میں عدم مساوات اہم سفارتی اور اسٹریٹجک نتائج کا باعث بنتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو آزادانہ طور پر رپورٹ کرنے کی اجازت دینے کا پاکستان کا نقطہ نظر سے الزامات کا مقابلہ کرنے اور عالمی گفتگو کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی فورمز پر مؤثر ہے، جہاں پاکستان مسلسل غیر جانبدارانہ تحقیقات کی وکالت کرتا ہے اور کشمیر اور دیگر متنازع علاقوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کو آزادانہ کوریج کو محدود کرنے اور مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کی آزادی سے انکار کرنے پر بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اسٹریٹجک لحاظ سے اس خطے میں شفافیت کی کمی نے مغربی ممالک میں بڑھتے ہوئے خدشات کو جنم دیا، جنہوں نے ہندوستان میں اختلاف رائے رکھنے والوں کے انتظام اور اقلیتی گروہوں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے سلوک پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے مختلف شہروں اور آزاد جموں کشمیر پر ہونے والے حالیہ بھارتی حملوں کے بعد بھی پاکستانی حکام نے قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو متاثر مقامات کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کوشش کا مقصد شفافیت کی ضمانت دینا اور آزاد صحافیوں کو زمینی حقائق پر رپورٹنگ کرنے کی اجازت دینا تھا۔ پاکستان پریس کی آزادی کا دفاع جاری رکھے ہوئے ہے اور صحافیوں کو بغیر کسی پابندی کے کسی بھی علاقے تک رسائی اور کوریج کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان میں آزاد میڈیا کی رسائی خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں انتہائی محدود ہے۔ صحافیوں کو اپنی نقل و حرکت اور کوریج میں کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عالمی برادری کے لیے وہاں کی صورتحال کی غیر جانبدارانہ کوریج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میڈیا کی آزادی میں نمایاں فرق خطے میں پریس کی آزادی
آزادی اور شفافیت کے بارے میں وسیع خدشات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ان حقائق سے دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ حقیقت کو چھپانے اور میڈیا پر پابندیاں لگانے کا ہندوستان کا رجحان پاکستان میں میڈیا کی مثالی آزادی سے واضح طور پر متصادم ہے، جو معصومیت، شفافیت اور مساوات کے لیے پاکستان کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پاکستان عیاں بھارت پنہاں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔